نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللہ جل مجدہ کا بے انتہا کروڑہا مرتبہ شکر و احسان، جس نے ہمیں یہ زندگی کی رہنمائیاں، اسلام کی دولت اور تاجدار کائنات کے امتی ہونے کا شرف بغیر مانگے عطا کر دیا ہے، اور ایمان کی دولت اور تاجدار کائنات کے امتی ہونے کے ناطے تعلیم و تربیت کے لیے، اخلاق کو درست کرنے کے لیے، تہذیب نفس کے لیے، اور ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی، دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، اطاعت اور اپنی ذات کی محبت، رحمت کو ہم سب کے لیے برسانے کے لیے جمعۃ المبارک کی یہ پاک اعلیٰ عرفہ گھڑیاں ہمیں عطا کی ہیں، اور ہم سب کو آنے کی توفیق بخشی۔ میں ہر جمعے پر شروع میں ہمیشہ تربیتی بات سے آغاز کرتا ہوں۔ آج جمعے کی اہمیت کے حوالے سے اتنی بات کہوں گا کہ کوئی خاص بات تو ہے کہ اللہ رب العزت نے ظہر کے 4 فرض اپنے 2 فرض کم کر کے صرف 2 فرض جمعہ کے قرار دیے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ تعلیم و تربیت قرآن و حدیث سے پا سکیں، خطبہ کی صورت میں، گفتگو کی صورت میں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سے جب تک ہمارا تعلق قائم نہیں ہوگا، نہ ہم اخلاقی طور پر، نہ معاشی طور پر، نہ معاشرتی طور پر، نہ خاندانی طور پر، نہ ذاتی طور پر ہم کبھی بھی بہترین انسان اور اہل ایمان نہیں ہو سکتے۔ تو میں تو یوں کہتا ہوں کہ 6 دن آپ دنیا کے لیے رکھتے ہیں، نماز پڑھی چلے گئے، مگر یہ 7واں دن رب کے لیے خاص کیا کریں، اہتمام کر کے آیا کریں، اور اہتمام یہ نہیں کہ صرف آپ آئیں، اپنے ساتھ دوستوں کو لے کر آئیں، تاکہ یہ خیر کا پیغام، یہ فکر کا پیغام، یہ محبت کا پیغام، یہ تربیت کا پیغام، اور یہ چاہت کا پیغام، اور یوں بھی کہوں گا یہ قبولیت کا نام، یہ قبولیت کی مجلس ہو جاتی ہے جب ہزاروں لوگ بیٹھتے ہیں
تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، پتہ نہیں ایک کے آمین کہنے پر سب کی بات بن جائے۔ تو اس کے لیے تربیت کے اللہ نے 4 فرض 2 کر دیے۔ اب سب لوگ تو نہ 10 سال کا درس نظامی کر سکتے ہیں، نہ سارے لوگ دورہ حدیث کر سکتے ہیں، مگر دین سے وابستہ تبھی رہیں گے نا جب دین کی تعلیمات ہمارے پاس آتی رہیں گی اور اچھے ذریعے سے آئیں، خیر والے ذریعے سے آئیں۔ اس کا بہترین طریقہ جمعۃ المبارک ہے۔ فکر کریں کہ اگر ہمیں یہ تعلیمات نصیب نہیں ہو رہی اور ہم صرف 2 فرض جمعہ کے پڑھنے کے لیے فرض کے موقع پر پہنچ رہے ہیں، غور کریں اس بات پر۔ آئیے عنوان گفتگو کے لیے دروس سورہ الحجرات اور معاشرتی اقدار کی زوال پذیری میں آج کا مضمون اور آج کی یہ رذائل اخلاق کی یہ شے جس نے ذات سے لے کر معاشرے تک اور معاشرے سے لے کر خاندان تک ہمارے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہ چیز ہماری ذات سے لے کر خاندان، پھر معاشرہ اور ساری عالم کے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا تحفظ نہیں کیا اور اپنے آپ کی تربیت نہیں پائی۔ یعنی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے لوگ ہیں تو خیر پڑ رہی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ آیت نمبر 12 سورہ الحجرات 12 نمبر ورس، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو کثرت سے بدگمانیوں سے بچو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ تک لے جاتی ہیں۔ تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو۔ یہاں تک ہمارا پہلا مضمون ہو چکا ہے۔ اس پر ہم نے 2 نشستیں کم و بیش ہم نے اس پر لگائیں۔ اب اگلا حصہ، ماشاءاللہ اگلا حصہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ تجسس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ بات فرما کر ایک بڑی ہی عجیب مثال کے ذریعے کہ غیبت کتنی اندوہناک اور کتنی کبیح اور کتنی بری شے ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رب باری تعالیٰ نے بڑی ہی عجب مثال آگے عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العزت کی بات کبھی بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی بات ظنی نہیں ہوتی، یعنی گمانی نہیں ہوتی کہ شاید ہو۔ اللہ کے قرآن کی بات ہمیشہ قطعی ہوتی ہے، لازم ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اور فرمایا ایحب، کیا وہ پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے ایک شخص بھی، ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے۔ کس بھائی کا؟ میتن، جو مر چکا ہو، یعنی مردے کا گوشت نوچ کر کھائے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اسے ناپسندیدہ سمجھتے ہو۔ جی مالک، ساتھ ہی فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، اور جو بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور غیبت کرنے کو اتنا مکروہ عمل رب باری تعالیٰ نے
قرار دیا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت کہتے کسے ہیں، ہم غیبت کسے سمجھ بیٹھے ہیں، اور غیبت اصل میں ہے کیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں غیبت کی تعریف یہ ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کا ایسے الفاظ کے ساتھ ذکر کرو کہ اگر وہ الفاظ تمہارے اس تک پہنچ جائیں تو وہ اسے ناپسند کرے، اسے پسند نہ آئے۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ تم اس کے بدنی نقص پر بات کرو کہ اس کے جسم میں کوئی عیب ہے، تم اس کے نسبی نقص پر بات کرو کہ وہ کس برادری سے ہے، خاندان سے ہے، تم اس کے اخلاقی نقص پر بات کرو کہ اس کے اخلاق میں کیا نقص ہے، تم اس کے عملی نقص پہ بات کرو کہ اس میں عمل میں کیا کمی ہے، تم اس کے قولی نقص پر بات کرو کہ وہ اپنی بات کرنے میں کیسا ہے، تم اس کے دینی نقص پر بات کرو کہ اس کے دینی معاملے میں کیا نقص ہے، یا دنیاوی نقص کا ذکر کرو۔ پھر دوبارہ میں دہراتا ہوں، بدنی نقص، نسبی نقص، اخلاقی نقص، عملی نقص، قولی نقص، دینی نقص اور دنیاوی نقص، حتیٰ کہ اگر تم کسی کے سامنے اس کے لباس، گھر اور اس کی عیب و کمزوری بیان کرو تو یہ اس کے پیٹھ پیچھے، یعنی اس سے چھپ، یعنی اس کے سامنے نہیں، سامنے کرو تو وہ برا منا جائے، تو یہ سارے کا سارا غیبت میں شمار ہوتا ہے، غیبت میں شمار ہے۔ اور آج ہم معاشرتی طور پر اس گندگی کے اندر اپنے آپ کو گراتے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پر انشاءاللہ تعالی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے رب کے اس حکم کے مطابق مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے بچنا ہے۔ بولیے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نہیں پتا تھا تب تک کی معافی، ایسا بھی ہے کئی لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، پتہ لگ گیا ہے، بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے۔ یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اب بدنی نقص سے کیا مراد ہے؟ اب میں اس پر آ جاتا ہوں۔ بدنی نقص یہ ہے کہ اس کا عیب ذکر کیا جائے، مثلا وہ گنجا ہے، اس کے گنجے پن کا ذکر کیا جائے، بھینگا ہے، اس کے بھینگے پن کا ذکر کیا جائے، چھوٹے قد کا ہے، اس کے چھوٹے قد پر طنز کر کے بات کی جائے، لمبے قد کا ہے، لمبے قد پہ بات کی جائے، رنگ گورا کالا یا زرد ہے، اس پر بات کی جائے، یا اس کے ساتھ بالغیب اس کو پکارا جائے بات کرتے ہو، اس کی بات کر رہے ہو، وہ جو ایسا ہے جسامت میں ایسا۔ اچھا ایک ہوتا ہے ویسے ہی پہچان کرنا، مثلا جناب وہ جو اینک لگاتے ہیں اس ریفیت میں ہے، تھوڑا سا جسم فربا ہے، ہاں، اور ایک ہے نقص کے ساتھ ذکر کرنا، کمی کے ساتھ ذکر کرنا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کجی کے ساتھ ذکر کرنا کہ اس کی شخصیت آپ کو نیگیٹو نظر آئے اور دوسرے کی نظر میں بھی نیگیٹو نظر آئے، پوزیٹو نظر نہ آئے، نیگیٹو منفی نظر آئے، یہ بدنی نقص کا ذکر ہو گیا، منع ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ نسبی نقص کیا ہے؟ نسبی نقص یہ ہے کہ اس کی ذات برادری پہ بات کرنا، یہ خاندان کے فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں، میں اب نام نہیں لیتا کیونکہ ہم برادری و نسب پر اگلی حدیث آیت آئے گی تو اس پہ بات کروں گا۔ ایسے ہی کسی کی کام پر بات کرتے ہوئے اس کے کام پر بات کرنا، یہ کھڈیوں والے ہیں، یہ تو فلاں والے ہیں،
تو اس انداز میں بات کرنا، یہ تو ان کے بڑے تو وہ کام کرتے تھے، ان کے بڑے تو سیپی تھے، ان کے بڑے تو کوڑا اٹھانے والے تھے، ان کے بڑے تو جوتیاں سیتے تھے، ان کے بڑے تو کپڑا بننے والے تھے، ان کے بڑے تو لوہے کا کام کرتے تھے، ان کے بڑے تو فلاں کام کرتے تھے. یہ باتیں کرنا، میں نے آپ کو اشارہ دے دیا چیزوں کا، میں نے کسی برادری کا نام نہیں یہاں مینشن نہیں کیا، نہ کرنا چاہتا. ہماری سب سے بڑی برادری یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. بس حضور کا غلام ہونا، اس سے بڑی ہماری برادری کوئی نہیں ہے. پہلی پہچان ہی برادری کی ہے. نکال دے اپنے اندر سے فلاں ایسی ہے فلاں ایسے. قرآن منع کرتا ہے ان باتوں سے. کوئی کسی صرف نسب اس کا اعلیٰ ہے جو مصطفیٰ کے نسب والا ہے. بس سادات کی بات جدا ہے، کیونکہ وہ خون مصطفیٰ ہے. باقی ان میں بھی اعلیٰ وہی ہوگا کہ جو تقوی میں جتنا اعلیٰ ہوتا جائے گا اتنا اعلیٰ ہے. آقا کا غلام ہونا، حضور کا امتی ہونا، یہ تھوڑا منصب ہے. تو بتائیں جب حضور کے غلام کی بات کی تو برادری بڑی کہ چھوٹی ہوئی؟ بولیے نا، بڑی ہو گئی نا. ذہن بھی بڑا ہوا کہ چھوٹا ہو گیا؟ اب انٹارکٹیکا سے لے کر بر صغیر پاک و ہند تک، شرق سے غرب تک سارے ایک برادری والے ہو گئے کہ نا؟ اچھا ملک کی بات ہے، پاکستانی ہے. نیچے بس ٹھیک ہے ہم پنجاب میں رہتے ہیں، کوئی سندھ میں رہتا ہے، کوئی بولو. اب اس بنیادوں پر لڑائیاں اور جھگڑوں کی بنیاد آ جائے، پٹھان ہے، بلتی ہے، گلگستان کا ہے، فلاں ہے، منع ہے. یہ چیز اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو. یہ اقبال ہے. تو یہ نسبی نقش کی بات، اخلاقی نقش کہ بڑا بد اخلاق ہے، بڑا بخیل اور کنجوس آدمی ہے، متکبر آدمی ہے، ریاکار ہے، غصے والا ہے، ڈرپوک ہے، عاجز ہے، بزدل ہے، چھوٹے دل والا ہے، لاپرواہ ہے. اس طرح سے کہ اس کی شخصیت نیگیٹو ہو جائے اخلاقی نقص کے حوالے سے، اس سے بھی بچتے رہنا. اور اس کو اگر کوئی کر رہا ہے بالغیب، یہ بھی غیبت ہے. اب بتائیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد آپ مجھے سوچ رہے ہوں اور میں وہ کہہ دیتا ہوں، پھر ایسی گلاں کی کریے بھئی، پھر ہم باتیں کیا کریں بیٹھ کر؟ آگے سنیں نا. پھر دین کے ساتھ نقش کیا ہے؟ آپ مثلا وہ چور ہے، وہ کذاب ہے، وہ شرابی ہے، بددیانت ہے، نماز میں سستی کرنے والا ہے، زکوٰۃ میں سستی کرنے والا ہے، وہ رکوع ٹھیک نہیں کرتا، اس کا امامہ نہیں لیتا، اس کے ٹخنے ننگے نہیں ہوتے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. یہ دین میں نقص نکالنا ہے. والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، زکوٰۃ صحیح نہیں دیتا. تو اس طرح سے بات کرنا کہ پھر اس کا دینی نقص واضح ہو جائے. سوائے چند ایک صورتوں میں، وہ بھی میں بتاؤں گا جائز کہاں ہے. عمومی طور پر ایسا کرنا درست نہیں ہے. دنیا کے معاملات میں کہ وہ کم ادب ہے، لوگوں کو حقیر جانتا ہے، اور اس طرح کی باتیں. کھانے والا بڑا کھاندہ بڑا ہے جی، سوتا بڑا ہے، اچھا جی، گپیں بڑی مارتا ہے، گپوڑیا ہے. اس طرح اس کی شخصیت کو ڈاؤن فال کرنا. ایک ہے مزاح محبت میں، یار وہ بات چیت بڑی کرتا ہے، یہ اور انداز ہے. یار اچھا وہ بولنے والا آدمی، یہ اور ہے. میں پھر کہوں گا یہ ہم جانتے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی نیگیٹو کردار کشی کر رہے ہیں یا پوزیٹو اس کا کردار بیان کر رہے ہیں. ہمیں علم ہوتا ہے. کسی کے لباس پر بات کرنا، فلاں ایسے ہے، آستین بڑی کھلی پہنتا ہے، دامن بڑا طویل ہے،
آج ایسے تھا، آج ویسے تھا، سوائے چند چیزوں کے۔ تو یہ ساری چیزیں غیبت میں آ رہی ہیں۔ بولیے پھر ہمارا معاشرہ ہم کس طرف چل پڑے؟ بات وہی آگے نا، پھر گلا کی کریے، وہ بھی بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اس پر فرمایا او کل خیرن او لیصمت، یا تو اچھی بات کرو یا خاموش ہو جاؤ۔ پہلے ہم اس کو پختہ کریں نا، پھر اگلی بات آئے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کسی خاتون کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ وہ ایسی ہے، حضور نے فرمایا فوراً کیا کرو، تم کیا کرو، کیا کرو۔ غیبت کیا، وہ کیا کی تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اندر سے خون گوشت نکلا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو بچیاں کنیزائیں تھیں یا بیٹیاں تھیں کسی کی، تو کنیزائیں بھی بیٹیاں ہی ہوں گی نا کسی کی، دو لڑکیاں پیش کی گئیں، اور ان کا جو سرپرست تھے، آقا تھے یا باپ تھے، عرض کی یا رسول اللہ ان کو خون کی الٹیاں آئی ہیں، روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا انہوں نے روزہ جائز اور حلال چیز سے رکھا تھا، مگر افطار حرام چیز سے کیا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کس سے؟ فرمایا انہوں نے غیبت کی ہے۔ غیبت ایسی، قرآن نے کہا ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو وہی خون کی الٹیاں آئی ہیں، جو ان گوشت کھایا تھا وہ نکل کے باہر آ گیا ہے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ غیبت ہے کیا، آپ بتائیں۔ یہ تو میں نے آپ کو تعریفات اور حدیثیں بتائیں۔ حضور نے پوچھا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ و رسول عالم، سانوں کی پتہ ہے، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا ذکر کا خاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسے ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرے۔ عرض کی اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہو تو بھی اس کا ذکر غیبت ہوگی؟ فرمایا اگر وہ اس میں پائی جاتی ہو وہ بات تو اس کا ذکر کرے تو ہی تو غیبت ہے، کہ اس میں وہ نقص بھی پایا جاتا اور تو اس کا ذکر کر رہا ہو۔ اور اگر ایسی بات کا ذکر کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو تو نے بہت بڑا گناہ کیا کہ تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ ہمارے نکالے ابھی سے موبائل سے نکالے، ہم کس کس کی غیبت اور کیسے کر رہے ہیں، کس کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں، کس کو اسلام میں ڈال رہے ہیں۔ غور کریں ہم سب، ہم کس طرف چل پڑے۔ میرا منصب ہے مجھ سمیت کہ میں ان باتوں کو بتاؤں، اگر نہیں بتاؤں گا صرف خوشخبریاں سناتا رہوں، حضور کے عشق کی بات سناتا رہوں کہ بس بخشے گئے، جنت آپ کی ہو گئی، تو جنت پانے کے لیے بھی کوئی عمل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور فرمان مصطفیٰ کی خبر نہ کی، حضور بشیر بھی ہیں تو حضور ہی کو رب نے کہا ہے محبوب انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، محبوب تو ڈرانے والا بھی تو ہے، اگر یہ باتیں نہ بتاؤں تو ہم ڈرنے والے ہیں۔ ہمارا معاشرہ آپ جانتے نہیں کس قدر خرابی کی طرف جا چکا ہے، ہم سب کس اندھے کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دین کی بات کر رہے ہو نا، دین کی آپس میں، تو وہ کہیں گے یار تو اور کوئی گلا نہیں آندی ہیں، کیونکہ ہماری تربیت نس نس کے اندر ہر کسی کی کمزوری تلاش کرنا، کمی تلاش کرنا، نقص تلاش کرنا، اس کی کمیوں کو ہائی لائٹ کرنا، اس پر مزہ لینا، اس پر استہزاء اڑانا، ہم نے اس کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا ہے۔
اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہم اپنے اعمال کا بیڑا غرق کر چکے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، ایک حضور کے صحابی تھے حضرت ماعز، حضرت ماعز نے حضور کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے تشریف لے آئے، حاضر ہوئے۔ آپ سے کوئی عمل ایسا ہوا اور پھر چلتے چلتے ان کو رجم کی سزا ہو گئی، پتہ لگ گیا۔ کتنے بڑے لوگ تھے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے تھے۔ حضور نے سنا کہ دو آدمی آپس میں اس طرح گفتگو کر رہے ہیں کہ شخص کی طرف دیکھو جس کا گناہ اللہ نے ڈھانپ دیا تھا مگر اس نے کھول دیا، اور پھر اسے اس طرح سنسار کیا گیا ہے جس طرح فلاں چیز کو سنسار کیا جاتا ہے۔ حضور نے یہ بات سنی اور صبر کر کے خاموش ہو گئے۔ پھر حضور کچھ وقت چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک مردار گدھے کے پاس سے گزرے۔ فرمایا فلاں فلاں آدمی کہاں ہے؟ میں نے نہیں دیکھا حضور کی سیرت میں تاجدار کائنات نے کبھی کس کو نومینیٹ کہہ کر یوں بات کی ہو جس طرح اس مقام پر کی ہے۔ کہاں ہے فلاں فلاں؟ بلایا، عرض کی یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا اتر جاؤ اور اتر کر اس مردار گدھے کو کھاؤ تم۔ کہنے لگے نبی اللہ اس مردار گدھے کو کون کھاتا ہے؟ فرمایا تم وہ مردہ گدھے کھانے سے تو نفرت کرتے ہو، لیکن جو تم نے اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کیا ہے وہ مردار کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یہ میں صحابہ کی بات بتا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا ہائے ہائے، حضرت ماعز کی برکات، انہوں نے توبہ کر لی نا، یہ توبہ تھی ان کی رجم ہو کر۔ حضرت خالد بن ولید پر چھینٹے گرے ان کی خون کے، جب پتھر مارا تو کراہت کا اظہار کیا، تو کہا خالد اس کا خون کتنا پاک ہے میں بتا سکتا ہوں تمہیں۔ مدینے کے سارے گناہگار بھی اکٹھے کر کر اس پر اس کی توبہ تقسیم کی جائے تو یہ ساروں کے لیے کافی ہوگی، ایسی توبہ کی ہے ماعز۔ اشارہ دیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں کسی کا ماضی خراب ہو، کوئی ماضی میں کوئی بری حالت میں رہا ہو، برے کردار میں رہا ہو، ہم معاشرتی طور پر اسے نیک نہیں ہونے دیتے۔ وہ نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، وہ عبادت گزار ہو جائے، اس کے ماضی سے ہم جان نہیں چھڑانے دیتے۔ میں بار بار حدیث بتاتا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے تائب ہونے کے بعد اس کے پچھلے زندگی کے گناہوں کو یاد کرواتا ہے وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ اس گناہ میں خود شامل نہیں ہو جائے گا۔ اتنی بڑی بات آج ہم دیکھیں ہم کس طرف چل پڑے۔ کوئی شخص ایسا ساتھی جو نماز کی طرف آ گیا ہے، نماز کی طرف، وہ مسجد میں داخل ہوا ہے، تو میں مسجد میں اگر اللہ نے مجھے مصلی رسول دیا ہے تو میں اس پہ طنز کروں۔ آپ کو بھی مسجد آنا نصیب ہو گیا ہے، یا آپ میں سے کوئی شخص اسے طنز کر کر کہے تو ہی مسجد جائیانہ میں؟ تو کسی نے ایک لطیفہ سنایا، لطیف بات اچھی ہو تو لینی چاہیے۔ وہ ایک نشہ کرنے والا آدمی تھا، تو نشہ کرنے والا آدمی، یہ قرآن و حدیث نہیں ہے بھائی لیکن بات سیکھنے والی ہے، نشہ کرنے والا آدمی تھا، تو وہ تائب ہو کر مسجد کے اندر آ گیا، وضو کرنے لگ پڑا۔ تو میرے جیسے بندے نے آپ بھی آ گئے ہیں؟ تو اس نے بڑا ہنس کے کہا حضرت صاحب مرچا تے تاں لگن گیا جدو میں جنت تو نظر آواں گا۔
تو اللہ کرے ایسا ہو. اس نے اپنی طرف سے مزاق کیا مگر پتہ نہیں اللہ قبول فرمانے والا ہے. پتہ نہیں کس کا سجدہ ہمارے سجدے سے بہتر ہو. اور یہ سجدوں میں جب ہم تو پتہ نہیں سجدوں میں کہاں ہو, اور وہ اللہ کو کہے مالک یہ سارے تو نیک ہیں, میں ہی گناہ گار ہوں. اور گناہ گار کو ہوتا ہی رب کی رحمت پر بھروسہ ہے, اور تو اس کا بھروسہ ہی کوئی نہیں ہوتا. نماز کو تو پھر نمازوں کا سہارا ہوتا ہے, عبادت گزار کو اپنی عبادتوں پر ہوتا ہے. تو وہ جو گناہ گار آدمی ہوتا ہے وہ تو کہتا ہی یہی ہے بس مولا تو ہی ہے اور تیری رحمت ہی ہے, میں تو اسی آسرے پر آ گیا ہوں. تو پتہ نہیں کس کے سجدہ کرنے سے ہمارے بھی سجدے قبول ہو جاتے ہو. اور حضور داتا صاحب کی بات یاد آ گئی, سبحان اللہ, کرے نا ذرا سبحان. آج میں کہہ رہا ہوں حضور داتا علیہ رحمہ کی کشف المحجوب میں حدیث ہے, آج بھی لکھا ہوا, فرمایا اپنے اچھے کثرت سے دوست بنایا کرو. حدیث بیان فرمائی, مروی ہے, انہوں نے روایت کی ہے کہ کثرت سے اچھے دوست بنایا کرو. قیامت کے دن کثرت سے اچھے دوستوں کے ہوتے ہوئے رب باری تعالیٰ اسے عذاب دیتے ہوئے حیا فرمائے گا. سبحان اللہ, کہ اس کے اچھے اچھے دوست ہیں, ان کے سامنے عذاب دوں گا. صالح لوگوں کے ساتھ, متقی لوگوں کے ساتھ, خیر والے لوگوں کے ساتھ, جن کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو, ان کی صحبت والوں کے ساتھ. ہائے ہائے. اور یاد رکھیں حضرت معروف قرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, پتہ نہیں بات اب کس طرف چل پڑی. حضرت معروف قرخی فرماتے ہیں اپنے آپ کو اللہ والوں سے جوڑ کے رکھا کرو. اپنے شان, وہ فرماتے ہیں اللہ اپنے ولیوں کے دل پر دن میں 70 مرتبہ توجہ فرماتا ہے. تو تیرا نام لکھا ہوگا تو تیری بات بھی بن جائے گی. اچھا ولیوں کا یہ حال ہے تو آقا کریم کا حال کیا ہوگا؟ وہ تو ہر وقت ہی ان کا قلب تو رب کی نظروں میں رہتا ہے. تو اپنا تعلق اگر اور کچھ نہیں تو درود و سلام سے تو قائم کر سکتے ہو نا. کوئی کہہ سکتا جی ولی کی تو تلاش کریے, کاروباری ملتے ہیں اکثریت, تو چلو سارے کاروباری صحیح, حضور تو کاروباری نہیں نا ہے. تو درود و سلام سے اپنا تعلق حضور سے قائم کر لو, تاجدار کائنات سے قائم کر لو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قائم کر لو. تو یہ غیبت کے حوالے سے حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے. حضرت ماعز کے بارے میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اس وقت جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے. یہاں رجم ہوئے ہیں, وہاں تاجدار کائنات فرما رہے ہیں وہ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے. یہ غیبت کے حوالے سے میں نے آپ کو چند باتیں ابھی پیش کی ہیں, پھر انشاءاللہ اور غیبت کے آگے آ جائیں. اس حوالے سے غیبت صرف زبان سے مخصوص نہیں ہوتی, یہ بھی فرمایا گیا ہے کسی کی نیگیٹو انداز میں نقل کرنا, پیروڈی کرنا, یہ بھی غیبت میں شمار ہے. پیروڈی کرنا, نقل ان کی ہوتی ہے جس میں خیر کی بات ہو. نقل وہ ہے قرآن پڑھنے میں نقل کرے قاری عبدالباسط الصمد کی, کوئی ماہر الموکلی کی نقل کرے, کوئی ایوب برناوی کی نقل کرے, کوئی عبد الرحمن السدیس کی نقل کرے, کوئی شریم کی نقل کریں. یہ تو ہو گیا قرآن پڑھنے پر نقل, اس کی اجازت ہے. قاری غلام رسول رحمت اللہ علیہ ان کی نقل کرے, تو کرامت ابی نعیمی رحمت اللہ علیہ ان کی نقل کرے, بزرگوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ہو گیا نقل کرنا. یہ نقل تو کوئی نہیں کرتا ہے. کوئی حدیث بیان کرنے میں نقل, کوئی اچھے عالم دین کی نقل, نقل سے مراد ان کے انداز میں گفتگو کرنا, اس کی اجازت ہے. باقی کسی کی شخصیت کو نیگیٹو کرنا, اچھی چیز کو چھوڑ کر منفی چیز کو اختیار کر لوگوں تک پہنچانا, یہ منع ہے. چڑھانا دوسرے کو, ٹیچ کرنا,
تکلیف دینا. تاجدار کائنات نے کیا فرمایا؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اب ہم غور کریں، ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کی عزت محفوظ ہے؟ اگلی نشست میں آپ کو سارا بتاؤں گا کہاں کہاں اجازت بھی دی گئی ہے. غیبت کس کی اجازت ہے؟ ٹائم کیا ابھی ہے؟ ٹائم ٹھیک ہے. پھر ابھی میں نے آپ کو چند باتیں حدیث کی پیش کر دیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بری پڑی ہیں اس پر. جیسے حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ اچانک حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ بدبو پھیل گئی. آپ نے پوچھا تم جانتے یہ بدبو کس سبب سے ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا صحابہ نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا منافقین کی ایک جماعت نے مسلمانوں کی ایک جماعت کی غیبت کی ہے، اس وجہ سے بدبو آ رہی ہے. اور غیبت کا پھر کفارہ کیا ہے؟ غیبت کے کفارات میں سب سے بڑا کفارہ، آپ جب بھی مجلس ختم کریں، 2 دوست بیٹھے تھے، 4 دوست بیٹھے تھے، 6 بیٹھے تھے، اینڈ کے اوپر آپ مجلس کفارہ آپ دعا کر کے اٹھیں، مولا جو ہم سے خیر والی باتیں ہوئی قبول فرما، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو معاف فرما، اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرما. کرتے ہیں ہم ایسے؟ غور کریں، یہ کوشش عادت ڈالیں، بچوں کو بتائیں، گھر میں بیٹھے تو یہ عادت ڈالیں. رشتہ دار آئے تو اینڈ پہ دعا کرنے کی عادت تھی، ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ جو منہ بند کر کے ہم دعا نہیں کر جاتے کھانے کے بعد، وہ بھی یہی بن سکتی ہے کہ دعوت پہ بلائیں تو یہ کہیں اور ساتھ یہ دعا کریں، جس نے کھانا کھلائے اس کے لیے دعا کریں، اور دوسرا امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اور خیر کی دعا کریں. یہ سارا مجلس سے کفارہ بن جائے گا، کفارہ مجلس ہو جائے گا. پھر اسپیسیفک کسی کی اگر غیبت کر بیٹھے ہیں تو پھر اس کے لیے مغفرت طلب کریں، اللہ سے اس کے لیے معافی مانگیں، مولا اسے معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اس کی بخشش فرما، ہم پر کرم فرما. بخشش اور استغفار اور توبہ کریں، یہ غیبت کا کفارہ ہو جائے گا. جس کی غیبت کی اس کے لیے بکثرت دعا کریں. دیکھیں نا فرق پڑے گا کہ نہیں؟ کچوکا شیطان کو لگے گا کہ نہیں؟ نہیں. نفس خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور جہاں نفس کم ہوگا وہ رب کی رحمت بڑھتی چلی جائے گی. جہاں شیطان کا عمل دخل کم ہوگا وہ رب کی رحمت کی خیر پڑتی چلی جائے گی. یہ بات ہے. اب کئی جگہوں کے اوپر غیبت کرنے کی اجازت بھی ہے، اسے غیبت نہیں کہیں گے. پہلا وہ شخص، حضور نے فرمایا جو شخص اعلانیہ فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہو، اعلانیہ شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، کھل کے کھیلتا ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی پردہ نہ رکھتا ہو، تو حدیث میں ہے جو شخص حیا کی چادر اتار کر پھینک دے اس کی کوئی غیبت نہیں ہے. حیا کی چادر اتار کر پھینک دے اس کی کوئی غیبت نہیں ہے. پھر فرمایا فاجر واضح طور پر فاجر ہو، لازمی پتہ لگ رہا اور اس نے اس کا بتائے. اور بالخصوص اس میں ٹین ایجنگ لائن میں سٹارٹ ہوتی ہے چیز، سکول لیول پر، موبائلز پر، چیزوں پر، سکول لیول پر سٹارٹ ہوتا ہے. اور فرمایا فاجر کی خرابیاں بیان کرو تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں. اسی طرح واضح ہو جائے جس کا بد عقیدہ بد ہے، برا ہے، مگر وہ علم دین کا لبادہ اوڑے ہوئے، واضح ہو جائے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں، اور کوئی وضاحت بھی نہ ہو، اس سے پوچھا جائے تو وہ کہ ہاں یہی عقیدہ ہے، وہ کسی کا ہو، ایسا عالم دین جس کا عقیدہ ہے بد واضح ہو جائے. یہ نہیں کہ اس پہ الزام لگا اور آپ نے وضاحت پوچھی ہے وہ اس سے انکار کر دے کہ ایسا نہیں ہے، تو آپ پھر بھی سمجھتے رہیں، یہ بھی جرم ہے.
عقیدہ واضح ہے کہ یہ بد عقیدہ ثابت ہو گیا ہے، وہ کوئی کسی بھی طرح کا ہو، بنیادی عقائد میں، تاجدار کائنات کی محبت میں، صحابہ کی شان میں، آل پاک کی محبت میں، نسبت اولیاء میں واضح ہو جائے، فرمایا اس کی بھی برائی کرنا نام لیے بغیر بھی کی جائے وہ تو غیبت ہوتی نہیں، لیکن اگر کبھی کرنی پڑے تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی، اجازت ہے اس کی۔ یہ نہیں ہے کہ ویڈیو آئی ایک ٹیمپر ہوئی اور آپ ٹیمپر ویڈیو کو کل سمجھ بیٹھے اور وضاحت بھی نہ پوچھیں اور کہ عقیدہ ثابت ہو گئے، ایسے نہیں ہوگا۔ وضاحت لیں، پوچھیں، اس کے اوپر تحویل کریں، پھر اپنی رائے قائم کریں، تحقیق کے بغیر آگے کبھی بات نہ پہنچائیں جب تک مکمل تحقیق نہ ہو۔ یہ مسلمان گواہ کے لیے لازم ہے، آپ گواہی دے رہے ہیں کسی کی۔ اسی طرح کوئی ظالم حکمران کے حوالے سے بات آتی ہے، واقعی اس کا ظلم ثابت ہے، پتہ لگ رہا ہے، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ چوتھا، مظلوم ظالم کی شکایت لے کے جاتا ہے، مثلا اب تو اگر یہ غیبت ہی ہے نا کہ طاقتور آدمی نے کوئی قبضہ کر لیا، قتل کر دیا کسی بھی حوالے سے، تو کوئی اس کی شکایت لے کر جائے تو آپ کہیں گے یہ تو غیبت ہے، یہ غیبت میں نہیں آتا۔ میں اختتام کر رہا ہوں، یہ غیبت میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ مظلوم کا شکایت لے کر عدالت میں جانا، تھانے جانا، کچہری میں جانا، پنچایت میں جانا، اور حتیٰ کہ کسی بڑے کے پاس جانا، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی تو میاں کی شکایت یا بیوی کی شکایت لے کر بڑوں کے پاس جانا، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح برائی کو مٹانے کے لیے برائی کے بارے میں بتانا، یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ بیوی شکایت لے کر جائے، مشہور روایت ہے، حضرت ہندہ اسلام لانے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، عرض کرنے لگی، ابو سفیان حضور عرض کرنی ہے، شکایت ہے، شکوہ ہے۔ عرض یہ ہے کہ ابو سفیان ہیں تو بڑے ہی سردار آدمی، سردار ہیں اپنے قبیلے کے، مگر ہیں کنجوس، تو کیا چاہتی ہیں؟ کہا وہ میرا خرچہ پورا نہیں کرتے، تو میں ان سے پوچھے بغیر ان کی جیب سے اپنی ضرورت کا خرچہ لے لیا کروں؟ تو کہا اجازت ہے آپ کو، لے لیا کروں۔ اسی لیے کہا گیا کہ عورت اتنا خرچہ مرد سے، اب زیادہ ہاتھ بس ختم کر رہا ہوں بات، اب ضرورت ہے، مردہ دی گال آئے نا تو فوراً توجہ ختم کر، مجھے پتا ٹائم اوپر ہو رہا ہے، اختتام کر رہا ہوں، مزاح کے لیے بات ہے، اس کا کسی کا تنگ کرنا مقصود ہے، جلدی سے۔ تو عورتوں کو اجازت ہے اتنا خرچہ پوچھے بغیر لے سکتی ہیں اگر آپ نے ان کا خرچہ پورا نہ کیا، اور اس طرح مردوں کے لیے بھی باتیں موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے، انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اسی تصحیح کے ساتھ اگلی بات کریں۔